अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल नेम भीगी तेरे इश्क में, रोमांटिक लव स्टोरी, सीक्रेट एजेंट बेस है। आज फिर इसका दिल किसी अच्छी सी लड़की के साथ रात गुजारने का था। जब वो हद से ज़्यादा परेशान होता तो वो हर रात किसी खूबसूरत लड़की के साथ गुजारता। वो अपने मुकर्रर वक्त पर वो अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। लहजा बहुत सख्त और चेहरा बेतासुर हाल। कमरे में रुककर इसने अपने मैनेजर हारिस को पूछा, क्या वो आ गई? जी बॉस, वो कमरे में मौजूद है। क्या तैयार है वो? मुझे किसी भी किस्म की कोई चिक नहीं चाहिए। तारा भाई से पूछ लो। जी बॉस। हारिस सर हिलाकर बाहर निकल गया। हेलो तारा भाई, क्या वो लड़की अपनी मर्जी से आई है? जी क्यों, क्या कोई गड़बड़ कर दी इस हरफा ने? तारा भाई बोलती चली गई। बकवास बंद तारा भाई, जितना पूछा गया है इतना जवाब दो। अगर इस लड़की ने कोई भी गलत हरकत की तो जान से जाएगी। बॉस बहुत गुस्से में है। नहीं करती हारिस जी। ओके करके फ़ोन बंद कर दिया गया था। बॉस खाना कहाँ खाएंगे? हारिस ने अदब से खड़े होकर पूछा। बात हो गई? क्या वो अपनी मर्ज़ी से आई है? जी बॉस, वो अपनी मर्ज़ी से आई है। तो जाओ इसको तैयार कर दो और इसके बाद तुम सब लोग जा सकती हो। बॉस, वो घर से बार बार कॉल आ रही हैं। बोल दो हम 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और कोई भी हमें कॉल ना करे। जी बॉस। और वो हाशिम का मामला, इसको बता दो कि वो इसके पास वक्त कम है। जी बॉस, वो कहकर बाहर निकल गया था। खाने की मेज़ पर खाना लगा दिया गया था, लेकिन आज इसका दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। वो अल्फाज इसके कानों में किसी तलवार की तरह लग रहे थे। जब इसने चीफ को खाना वापस ले जाने का बोला, शेफ़ को खाना वापस ले जाने का बोला और बाहर आ गया। बॉस, वो तैयार है। हारिस ने अदब से खड़े होकर कहा। ओके जाओ तुम सब। जी बॉस। तमाम मुलाजिम जा चुके थे, लेकिन वो खुद भी अभी तक बाहर लॉन में बैठा हुआ था। रात के 2 बजे वो मरे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में इसको किसी की सिसकियाँ सुनाई दी। वो हैरान हुआ था। एक लम्हे के लिए कमरे की लाइट ऑन की तो हैरत से इसकी आंखें बाहर निकल गई। वो दुल्हन के सुर्ख जोड़े में मलबूस जो भी थी, कलीन पर सजदे में रखकर रो रही थी। यकीनन वो यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी, ज़बरदस्ती गई थी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे बचा ले, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। इसके कानों में इसके अल्फाज गूंजे थे। वो 2 कदम इससे दूर हटा था और फिर अगले ही लम्हे इसने इसे बालों से पकड़कर सीधा किया था। किसकी इजाज़त से तुम यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी? बोलो। वो चीखा था। खौफ से वर्दा ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी। वो कांप रही थी बुरी तरह से। मैंने पूछा किसकी इजाज़त से तुम नमाज़ पढ़ रही थी? अब इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। इसके बालों पर जवाब दो, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अगले पल वो चिल्ला के कहीं के पीछे हटा था, क्योंकि वो इसके हाथ पर शीशे का टुकड़ा मार चुकी थी, जो इसने थोड़ी देर पहले ही इसके महंगे तरीन शीशे के शोपीस को तोड़कर हाथ में पकड़ा था। और इससे इसका अपना हाथ यही बुरी तरह से कट गया था, लेकिन इसको परवाह नहीं थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम कबीर शाह पर हमला करो। अगले 2 मिनट में इसके हाथ का निशाना वर्दा का मुंह पर छप चुका था। फिर 1 2 3 और पता नहीं कितने ही थप्पड़ मारता चला गया था और वो खाती चली गई थी। कहाँ अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। ए लड़की उठो। लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी सच में। देखो लड़की, मुझे ये ड्रामे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उठो अभी के अभी। लेकिन वो वर्दा को होश होता तो वो उठती। कबीर शाह ने जल्दी से इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन इसको फिर भी कोई होश नहीं आया। बाढ़ में जाओ। वो इसे ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। जख्म गहरा नहीं था, लेकिन लड़की की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वो वह इतनी जुर्रत। इसके होठों पर मुस्कुराहट उभरी थी, लेकिन तंजिया मुस्कुराहट। और फिर वो दूसरे कमरे में आता इसको बाहों में उठा चुका था। यकीनन तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। और बड़बड़ाते हुए बाहर निकला था। गाड़ी में बैठाते चौकीदार को दरवाज़ा खोलने का हुक्म देते वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। बहुत सारे गार्ड घर चले गए हैं आप इस वक्त, चौकीदार ने परेशानी से कहा था, क्योंकि वो जब भी फार्म हाउस पर किसी लड़की के साथ रात गुजारता था कभी बाहर नहीं जाता था। तो आज इसको यूं अचानक जाना खान बाबा को परेशान कर गया था। बाबा, मैं जल्दी लौट आऊँगा, आप परेशान नहीं हो, वो कहकर बाहर निकल गया था। शाहजी, आपकी वाइफ का बीपी बहुत लो है और ब्लड भी काफ़ी बह गया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा था। वाइफ, इसके दिमाग में धमाका हुआ था, क्योंकि वो दुल्हन के लिबास में थी और वो इस तरह डॉक्टर के पास पहली दफ़ा किसी को खुद लेकर आया था, इसलिए इसको गलत फहमी हो गई थी। डॉक्टर
آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں، جو چاہیے وہ منگوا لیے، مجھے یہ لڑکی زندہ چاہیے، جتنا بلڈ لگانا ہے لگائے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کا رخ تارا بائی کے کوٹھے کی طرف تھا۔ ارے یہ اس وقت کون آ گیا؟ ابھی تو آرام کرنے کا وقت ہے ہمارا، سب ہمارے پیشے سے واقف ہیں، پھر بھی جب دل کیا منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ تارا بائی مسلسل بولے جا رہی تھی کیونکہ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ کھٹاک! تارا بائی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس نے اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کبیر شاہ آپ! تارا بائی سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تمہیں کہا تھا نا میں نے کہ میرے پاس اس کو بھیجنا جو خود اپنی مرضی سے آئے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ بول اب تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں بولا تھا تارا بائی کہ مجھے وہ لڑکی نہیں چاہیے جو خود اپنی مرضی سے میرے پاس نہ آئے ہو، تو پھر تم نے کیا سوچ کر اس کو میرے پاس بھیجا تھا؟ میں کبیر شاہ کیا تمہیں اتنا گھٹیا لگتا ہوں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ بول کہ اب تیری کیا سزا ہے؟ وہ پستول اس کے سر پر رکھتے ہوئے چلایا تھا کہ اس کے شور سے وہ سب جمع ہو گئے تھے۔ شاہ جی، جس پہ چاہے ہاتھ رکھ دیں، یہ سب آپ کی غلام ہیں؟ تارا بائی بڑے مشکل سے بولی تھی۔ نہیں تارا بائی، مجھے صرف تمہاری موت چاہیے۔ تمہیں اس کو وہاں یوں مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ معاف کر دے شاہ جی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے پاؤں میں گری تھی، رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گولی مارتا، اس کا ہاتھ کسی نے بری طرح سے پکڑا تھا، اور گولی سامنے کھڑی سرخ جوڑے میں ملبوس اس پیاری سی لڑکی کو لگی تھی، جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بے ہوش ہاسپٹل چھوڑ کر آیا تھا۔ وردہ تارا بائی چلائی تھی، اور اس کے ایک لمحے وہ تارا بائی کے لیے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مار دیا ہماری وردہ کو آپ نے؟ ایک اور لڑکی روتی ہوئی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر رو رہی تھی، بلکہ سب رو رہے تھے۔ تارا بائی تو بینڈ آ رہی تھی، اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے وردہ کا بے جان ہوتا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر بھاگتا چلا گیا۔ اماں، وہ رات سے گھر نہیں آیا؟ کال کی تو حارث نے کہا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر ہے۔ حنا بیگم نے نفرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیا ضرورت پڑی ہے اس کو بار بار کال کرنے کی؟ جب آوارہ گردیوں سے فرصت مل جائے گی تو آ جائے گا بدمعاش آوارہ۔ اماں نے ایک نظر ڈال کر منہ پھیر لیا تھا، جیسے کہ وہ جانتی ہو کہ آج بھی ان کا بیٹا ان کے پوتے کے لیے کچھ بھی نہیں بول سکے گا۔ اور سچ ہی تھا، وہ آج بھی اپنے سگے بیٹے کے لیے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ جلال، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، ناشتے کے بعد مجھے مل کر آفس جانا۔ اماں ناشتہ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر بولی اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ حنا بیگم ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاں اماں جی کو تو یہ کام آسان لگتا ہے کہ وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، جب اس کے خلاف کوئی بات کرنے لگو تو کمرے میں بند ہو جاؤ۔ میں پاگل ہوں جو بول رہی ہوں، مجھے تو سب برے سمجھتے ہیں، ساری زندگی ان کی خدمتیں کی ہیں، میں ذرا اماں کی بات سن لوں، جلال نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تیز تیز چلتے اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ رجو، اماں کا ناشتہ لے آؤ کمرے میں، جلال نے جاتے جاتے آواز لگائی، اور کمرے میں گھس گئے۔ ہاں ہاں کرو بند کمروں میں اس آوارہ کے لیے حفاظتی اقدامات، اور کھوج لگاؤ کہاں دفع ہو گیا ہے۔ وہ حنا بیگم کی زبان اب بھی چل رہی تھی۔ جلال، مجھے میرے بچے کے بارے میں بتا کر کے ابھی بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ اماں نے سخت لہجے میں کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اماں، میں پتہ کرتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہوں، یہی ہوگا۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ ہوگا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ۔ زبان کو لگام دو جلال، اپنی بیوی کی زبان مت بولو، میرا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اماں آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، آفس جاؤں یا اس کے پیچھے پھروں؟ اپنی بیوی کی زبان کو لگام ڈالنے کے بجائے تم میرے بچے کا قصور نکال رہے ہو۔ اماں بس، مجھے اور کچھ نہیں سننا، جاؤ اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، میں تمہاری بیوی کی بکواس نہیں سننا چاہتی۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ اماں نے کہا تو وہ باہر نکل گیا، جبکہ حنا بیگم نے قہر آلود نگاہوں سے جاتے جلال کو گھورا اور چائے پینے میں مصروف ہو گئیں۔ حارث، میں تمہارے کوئی بھی بکواس نہیں سننا چاہتا، تو مجھے سیدھی طرح بتاؤ کہاں ہے وہ؟ جلال شاہ کا غصہ اس وقت آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ وہ کبھی بھی اپنا غصہ حنا بیگم کو نہیں دکھا سکے تھے۔ شاہ جی،
बॉस किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर हैं और हमें वापस आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। हारिस का लहजा नॉर्मल था। ये बकवास किसी और के साथ करना, वो नहीं बताना चाहता तो ना बताए, लेकिन इसको बता देना कि अम्मा इसके लिए सख्त परेशान है और वो इनकी तबीयत खराबी की वजह बन रहा है। तो आगे जो इसको करना है करे, पहले वो कौन सा मेरी सुनता है। इतना कहकर जलाल शाह ने फ़ोन बंद कर दिया था। ये लड़की अपने हवास में नहीं थी। जब मैं इसे यहाँ छोड़कर गया तो ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गई। डॉक्टर की मेज़ के सामने वो दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर बड़े गौर से इसको देख रहा था, जबकि डॉक्टर परेशान से कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। मैंने खुद पूछा है, इसका जवाब दो डॉक्टर। इसने खड़े होते हुए ज़ोर से दोनों हाथों को मेज़ पर मारा तो डॉक्टर की चीख निकल गई। इसका इंतहाई कीमती रिवॉल्वर डॉक्टर के सर पर था, जिसके चलने पर यकीनन कोई आवाज़ पैदा नहीं होती थी। वो ठीक थी, बस खौफ से बेहोश हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया था तो वो परेशान थी। इसने मुझसे मदद मांगी थी कि वो इसकी इज़्ज़त को ख़तरा है, तो मैंने बस इसकी मदद की थी। मेरा इरादा इस रात रखने का था ताकि वो सुबह चली जाती, जबकि इसने कहा कि सुबह तो हो चुकी है, क्योंकि अब सुबह के 4 बज चुके थे और आपके जाने के फ़ौरन बाद वो भी चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आप इसे खून में लथपथ वापस ले आए। डॉक्टर, मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे वो लड़की ज़िंदा चाहिए, हर कीमत पर। वो बहुत कीमती है, तुम्हारी ज़िंदगी की कोई औकात नहीं इसके आगे, समझी। वो इंतहाई सर्द लहजे में कहते बाहर निकल गया था। बॉस, अम्मा परेशान है। हारिस ने इसके बाहर निकलते ही बताया था। क्यों गब? घर बताया नहीं था कि हम कहाँ हैं? जानता हूँ, अम्मा को कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं होता। वो मुस्कुराया था। चलते हैं घर, तुम यहाँ रुको और इस डॉक्टर पर नज़र रखना, क्योंकि ये इतनी सीधी नहीं है। और मेरी मीटिंग अरेंज कर दो सरमद आगा के साथ, और इसको बता देना कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, तो मुझे ज़्यादा दलीलें देने की कोशिश ना करें। जी बॉस। अम्मा वो अपने मामूल के मुताबिक दरवाजे से ही अम्मा को आवाज़ें देना शुरू हो चुका था। दिन के 2 बजे का वक्त था और जलाल भी खाने के लिए मौजूद था। आ गया मेरा बच्चा, अम्मा ने खड़े होते मुस्कुरा कर कहा था, जबकि जलाल बिल्कुल लातल्लुक़ बने खाना खाते रहे थे, जबकि हिना बेगम ने नफ़रत से भरपूर नज़र इस पर डालकर मुँह फेर लिया था, जैसे वो हमेशा से करती आई थी। इसको हमेशा इसकी इस नज़र से दुख होता था, लेकिन आज इसे दुख नहीं हुआ था, बल्कि जवाबन इसने कहर से भरपूर नज़र इस पर डाली थी, जबकि वो फ़ौरन नज़रें चुरा गई थी। अम्मा, मुझे बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए जाना है, मुझे इजाज़त दें। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? कबीर, अम्मा फ़िक्र से पूछ रही थी। अम्मा जी, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? अब तो आदत हो गई है मुझे इस औरत की ऐसी बातें सुनने की। इसने अम्मा के दिल का डर निकाल दिया था। जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करना। इसके माथे पर बोसा देते उन्होंने इसे इजाज़त दे दी थी। वो इनसे मिलकर बाहर निकल रहा था जब इसका सामना हिना बेगम से हो गया था, या फिर वो इसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। आवारा लोगों के भी अपने ही मज़े हैं। खाया पिया और बदमाश आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर मुँह मारा और सो गए। वो जाते जाते रुका था और फिर मुड़कर इसने हिना बेगम को गर्दन से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया था। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो चीख इसके मुंह से निकल गई। हाँ हाँ, अरे वाह। हिना बेगम तो डर गई। इसने सरगोशी के अंदाज में कहा था, छोड़ो मुझे। आज पहली दफ़ा था कि वो हिना बेगम को कबीर से खौफ महसूस हुआ था। बहुत जल्द हिना बेगम, मेरी और तुम्हारी एक हसीन मुलाकात होने वाली है, तो तैयार रहना, क्योंकि अब ये आवारा कुत्ता काटने भी लगा है, क्योंकि अब मैं कबीर शाह हूँ, तो आइंदा ज़ुबान संभाल कर बात करना। इतना कहकर वो रुका नहीं था, जबकि हिना बेगम की खांसी की आवाज़ से बाहर तक आई थी, जबकि अम्मा हैरान सी कमरे में चली गई थी। आओ आओ कबीर शाह, मैं तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था, सरमद ने खड़े होते हुए इसे कहा था। बिल्कुल, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था कबीर शाह। हम यकीनन मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक गहरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। सरमद आगा, मैं शिरकतदारी का कायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में बहुत मज़ा आएगा। यकीनन, सरमद आगा ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़कर डील डन की थी और वो फ़ौरन बाहर निकल गया था। बॉस, किधर जाएंगे? हारिस ने पूछा। मुझे फार्म हाउस छोड़कर तुम हॉस्पिटल चले जाना। क्या कोई खबर आई इस लड़की की? जी बॉस, ऑपरेशन हो चुका है और कामयाब रहा है, लेकिन होश नहीं आया। अभी शाम तक होश आ जाएगा। ताराबाई के कोठे पर चलो, इसने हुक्म दिया था। बॉस, इस वक्त
جو کہا ہے وہ کرو۔ حارث اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے جی باس کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو نظر چھت پر گئی۔ سفید چھت کس کی ہے اور وہ کہاں ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں ہل نہیں پا رہے تھے۔ یقیناً وہ مر چکی ہے، لیکن قبر میں روشنی اور بیڈ نہیں ہوتا تو کیا میں جنت میں ہوں؟ ایک سوچ اس کے دماغ میں آئی تھی۔ یہاں پر تو ابا بھی ہوں گے۔ ایک اور سوچ ذہن میں آئی تھی، لیکن وہ کیسے مری تھی، اس کی موت کیسے ہوئی؟ سوچنے پر اس گزشتہ رات ہونے والے تمام واقعات یاد آ چکے تھے۔ ہاں، میری موت گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی، یاد آ گیا۔ اگر میں مر چکی ہوں تو فرشتے کہاں ہیں؟ آئے کیوں نہیں ابھی تک حساب کتاب کرنے؟ اس نے فرشتوں کی تلاش میں سر کو گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو یقین نہیں ہوا کہ اس کے سامنے اس کا قاتل بیٹھا ہوا ہے، جو بڑی دلچسپی سے اس کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لے رہا ہے۔ تو کیا میں دوزخ میں ہوں؟ کیونکہ یہ شخص تو کبھی بھی جنت میں بھی نہیں جا سکتا جیسے اس کی کرتوت ہے۔ لیکن پیارے اللہ پاک، میں نے تو کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا، تو مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا؟ آنسو بہنے لگے تھے جب دروازہ کھلا اور کل والی ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا کہ ڈاکٹر بھی دوزخ میں؟ آپ میرے ساتھ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر، آپ کو کس نے قتل کیا؟ یقیناً یہی شخص آپ کا بھی قاتل ہے۔ لیکن آپ دوزخ میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو بہت اچھی ہیں مس وردہ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر ہیں۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس کے اگلے سوال پر ڈاکٹر واقعی پریشان ہوئی تھی، جبکہ اس کا جواب دینے کے لیے وہ خود اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ محترمہ، آپ فوت نہیں ہوئی اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ دوزخ میں جانے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہاں آپ اکیلے جائیے گا، میں ابھی اور جینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ رات سے کافی مختلف تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کی رپورٹس چیک کرنے لگی تھی۔ وردہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں پین تو نہیں ہے یا اور کوئی پرابلم؟ ڈاکٹر نے پیار سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کا جسم ابھی بھی بے جان تھا۔ وہ ابھی بھی اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیوں تھا اس کے پاس۔ اوہ، ویلکم بیک لٹل بریو گرل، اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے مسکرایا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ڈاکٹر، وردہ نے ڈاکٹر کو متوجہ کیا تھا۔ اوہ لٹل گرل، تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ وردہ نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا تھا۔ نہیں مس وردہ، آپ ابھی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو 2 ہفتے تک کہیں نہیں جانا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میں یہاں اتنے دن نہیں رک سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ سوری مس وردہ، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ وہ پھر سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ بابا، تمہاری بھول ہے لٹل گرل کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اب یہ ناممکن ہے، جب تک میں نہیں اجازت دے دیتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو تو بہتر ہے۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جا سکتے ہو تم یہاں سے۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ بالکل ٹھیک کہا، اب تمہیں اپنا خیال خود رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ وردہ اس کی کوئی بھی بات سمجھے بغیر منہ موڑ کے آنکھیں بند کر چکی تھی، کیونکہ وہ اس کے منہ بالکل بھی نہیں لگنا چاہتی تھی۔ تیسرے دن اٹھو، تمہیں کھانا کھانا ہے، ایک نرس نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ بھوک نہیں ہے تو بھی کھا لو، ہم نہیں چاہتے وہ یہاں کسی بھی قسم کا کوئی تماشا کرے۔ ہماری ڈاکٹر پہلے ہی بہت پریشان ہیں، جنہوں نے تمہاری مدد کی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جو شخص تمہیں یہاں لے کر آیا وہ انتہائی برا انسان ہے، کسی کو مارنا اس کے لیے بالکل بھی معنی نہیں رکھتا۔ کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے اور بہت بڑا بدمعاش بھی ہے، یہاں پہلے کبھی نہیں آیا۔ کسی لڑکی کو لے کر تم پہلی ہو، ورنہ تو وہ اپنا کام کرنے کے بعد اسے واپس پھینک دیتا ہے۔ پتہ نہیں تم پر کیوں مہربان ہے۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ میں کیا، پورا ہاسپٹل جانتا ہے اس کے کارنامے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو سسٹر؟ یہی کہ جہاں تم اس وقت موجود ہو، یہ ایک ایسا ہی ہاسپٹل ہے جہاں تمام ناجائز کام جائز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ مکمل تمہارا پہرا دے رہا ہے، اور جس عورت کے ذریعے تم اس تک پہنچی ہو وہ بھی ایک مشہور اور بدنام زمانہ طوائف ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم پھنس گئی ہو۔
وہ بھی بہت بری طرح سے۔ اس شخص کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہے، استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں جانے دے رہا۔ تم اب بالکل ٹھیک ہو، گھر جا سکتی ہو، تمہارا زخم بھی بہت بہتر ہے، بس کچھ دن تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونے دے رہا۔ جلدی کھانا ختم کرو ورنہ اسے شک ہو جائے گا۔ نرس نے کہا، بس میں بہت کھا چکی، لے جاؤ، اور پلیز دروازہ زور سے بند کر دینا۔ اوکے، جیسے تم کہو، نرس کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ اس کا دماغ میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واہ لٹل گرل، آج تم کافی فریش لگ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے۔ گھر پر سارے مرد ہیں، تو تمہیں کچھ دن اور ہاسپٹل رہنا پڑے گا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم گھر چلیں گے۔ اس کے گال کو تھپتھپا کر کہا تو وہ ذرا سا اوپر ہوئی۔ ارادہ دو ٹوک بات کرنے کا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھے ایک ہی دفعہ بتا دو، وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے اونچی آواز بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے ہونے والی بیوی کی۔ اس نے اس کی چباڑے کو پکڑتے چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اب بھی غصے سے ہی بول رہی تھی۔ آج ہی میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں، رائٹ؟ اس کا انداز اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آرام کرو، اور تھوڑی دیر میں تمہیں کوئی ملنے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہی تمہیں اپنے ہاتھوں سے غصہ کرے۔ ایک مکروہ مسکراہٹ سجائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ اسے شادی تو کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک آوارہ بدماش کے ساتھ نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ مس وردہ اٹھیں، آپ کو آج آپریشن تھیٹر لے کر جانا ہے۔ آپ کے سٹیچز کھول دیے جائیں گے آج، اور اب آپ کو روزانہ پہلے سے زیادہ واک کرنا ہوگا۔ اب آپ بیمار نہیں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز میری مدد کرو، وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خود کو کنٹرول کرو وردہ، اس کی نظر ہے ہم پر۔ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ وردہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو نرس نمرا نے کہا، میرا نام نمرا ہے، تم مجھے نام سے بلا سکتی ہو۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ نمرا اس کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بولی، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یقیناً یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میری بات غور سے سنو، ہم تمہیں آپریشن تھیٹر لے کر چلیں گے، لیکن تمہیں بہت شور کرنا ہوگا۔ مجبوراً ہم تمہیں بے ہوش کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آپریشن تھیٹر میں صرف میں اور ایک وارڈ بوائے ہوگا، اس کو میں ڈاکٹر کو بلوانے بھیج دوں گی، اور اس وقت تم مجھے وہ انجیکشن لگا کر پیچھے کے دروازے سے نکل جانا۔ لیکن یاد سے، چوکیدار سے لے کر پارکنگ گن مین تک سب اسی کے آدمی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سامنے جو ڈبہ ہے وہ بھی اس کا آدمی ہے، تو سوچ لو، بچ سکتی ہو؟ وردہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ہاں میں ایک دفعہ خود کو بچانے کی کوشش کروں گی، لیکن تم میری خاطر خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہی ہو؟ لمبی کہانی ہے وردہ، کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو ضرور بتاؤں گی، اور اگر مر گئی تو سکون ہوگا۔ کسی معصوم کی مدد کر کے زندگی میں کوئی تو اچھا کام کیا۔ خود کو قابو میں رکھنا، تم آرام سے چل سکتی ہو، دوڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، اور 2-4 دن کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ اگر بچ گئی تو وہ آسانی سے تمہیں فرار ہونے نہیں دے گا، لہٰذا 10 آنکھیں اور 10 کان کھلے رکھنا، سمجھی؟ ہاں میں سمجھ گئی۔ تو چلو تیار ہو جاؤ، ایک نرسنگ ڈریس اور دوسرا میرا سوٹ جو میں صبح پہن کر آئی تھی، وہ سامنے ایک پیکٹ میں ہوگے، تو وہ ساتھ لیتی جانا، اور دوسرا کچھ رقم رکھی ہوگی، وہ تمہارے کام آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم ہم دوبارہ مل سکیں گے یا نہیں، لیکن نمرا یہ سب تمہارا قرض ہے مجھ پر۔ 2 آنسو گرے تھے جنہیں اس نے صاف کر دیا تھا۔ ایک تو اس گھر میں کبھی بھی کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا، جانور اکٹھے کیے ہوئے ہیں سب کے سب۔ حنا بیگم کی تقریر پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور اس دفعہ اماں کا ارادہ اپنے کمرے میں بند ہونے کا نہیں تھا۔ وہ آرام سے آ کر اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی جس کے کور کو ٹھیک کرتے حنا بیگم چلا رہی تھی، خیر ہے اماں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کے کور کو ٹھیک کر رہی ہوں؟ آپ اوپر بیٹھ گئی ہیں تو کرو ٹھیک، میں نے کب منع کیا ہے؟ یا پہلے کب تم میری اجازت سے سب کام کرتی ہو؟ اصل بکواس کرو جو کہنا چاہتی ہو، یوں صوفے کے کور کے بہانے
چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بڑھیا کیا سٹھیا گئی ہے؟ ہنا بیگم کا لہجہ بہت ہی حقارت تمیز تھا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ساس ہوں اور تم میری بہو۔ بکواس بند کر بڑھیا، آج تک جو تجھے اس گھر میں پناہ دی اور اس حرام اولاد کو پالا، اس کا یہ نتیجہ دے رہی ہے تو؟ پناہ تو تجھے دی تھی، ہم نے گندی عورت گند کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا میرا بیٹا تجھے، اور تم ہمیں ہی برا کہہ رہی ہو۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا لیکن اب سخت گرفت میں تھا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم اماں سے پر ہاتھ اٹھاؤ، تم نے یہ جرأت بھی کیسے کی؟ جلال غصے سے چلایا تو آج پہلی دفعہ ہنا بیگم کو جلال سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ آج تک وہ کبھی بھی اس طرح اس کے سامنے نہیں بولا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔ وہ واقعی شاطر تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو جلال شاہ، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کیا کرو گی بولو؟ وہ پھر سے چیخا تھا۔ اماں آرام سے صوفے پر بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ جلال میں کل صبح نواب شاہ کے لیے نکل جاؤں گی کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ ہنا بیگم کو گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا، کیونکہ اماں کا اشارہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بھی کرنا ہے کمرے میں جا کر کرو۔ آج وہ واقعی مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج پہلی بار انہوں نے اپنے پوتے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، وہ جو بالکل ٹھیک تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھولنے یہ ٹانکے، وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی اور شدید خوف کا شکار تھی۔ اس کی چیخیں اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شاہ سر، مس وردہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بے ہوش کرنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے لڑکی، پھر اسے بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا تھا۔ آپ اندر آ کر دیکھ لیں انہیں۔ اس وقت نمرا کو جو ٹھیک لگا اس نے کہہ دیا۔ وہ فوراً سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ بری طرح سے آنکھیں بند کر کے چلا رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن نمرا نے فوراً سے کہا تھا، شاہ سر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اجازت دیتا باہر نکل گیا۔ نمرا نے شکر کا سانس لیا اور ایک اشارہ وردہ کو کیا، جو سب سمجھ چکی تھی۔ رضوان جاؤ، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، میں انجیکشن ریڈی کروں تب تک۔ وردہ ابھی بھی مسلسل چلا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وردہ انجیکشن اس سے چھین کر نمرا کو لگا چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے نرسنگ سٹاف کو یونیفارم تلاش کی اور باہر بھاگ گئی۔ یقیناً اس کی اداکاری کمال کی تھی، کوئی بھی نمرا پر شک نہیں کرے گا۔ باہر نکل کر اس نے اوور کوٹ پہن لیا تھا اور اب وہ پراپر یونیفارم کے لیے سٹاف کے واش رومز کی طرف گئی تھی۔ وقت کم تھا، 2 سے 3 منٹ میں وہ آرام سے چلتی باہر کی طرف جا رہی تھی، جہاں سے عام آدمی کا گزرنا منع تھا۔ چوکیدار آرام سے بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا، شاید رات کا کھانا۔ وہ آرام سے گزر گئی تھی اور عجیب اتفاق تھا کہ ڈھابے والا کچھ کر رہا تھا۔ نیچے بیٹھ کر وہ سیدھی اسی سمت گئی تھی جہاں اس کو نمرا نے بتایا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہوئی تو تیز رفتاری سے چلنے لگی تھی اور جلد ہی وہ اس جگہ پر تھی جہاں وہ آرام سے چھپ سکتی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا پیچھے ہی تھی جب اسے ہاسپٹل کا عملہ ادھر ادھر بھاگتا نظر آ گیا تھا، تو اس کے بھاگنے کی خبر کبیر شاہ کو مل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، لیکن اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، شاید ڈر سے۔ وہ وہیں چھپ گئی تھی کیونکہ اس کو ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور وہ یہاں سے سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی، تو وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں چل نہیں سکتی، اس نے خود کلامی کی، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتی تھی، تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن کچھ لوگوں کو اس طرف آتا دیکھ کے وہ دوبارہ سے چھپ گئی تھی۔ اس نے جانے کی اور سے دیکھا تو کبیر شاہ مین گیٹ پر کھڑا چلا رہا تھا اور وہ 4 لوگ اس کی طرف آ رہے تھے۔ چٹاک تھپڑ پڑا تھا ہنا بیگم کے چہرے پر۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ چلائی۔ ہاں مارا میں نے تمہیں تھپڑ، جلال شاہ چلایا۔ چٹاک سے دوسرا تھپڑ پڑا تھا دوسری گال پر۔ یہ تھپڑ میں تمہیں پہلے مار دیتا تو مجھے آج اتنا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ہنا بیگم تم گندی نالی کا کیڑا تھی، میں نے تمہیں ملکن بنا دیا۔ ساری زندگی تمہارے سامنے دوسری بات نہیں کی، جو تم نے کہا میں نے چپ چاپ وہی کیا۔ آج تک میں اپنے بیٹے، اپنے خون، اپنے جان کو سینے سے نہیں لگا سکا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس کا الزام تم مجھ پر نہیں لگا سکتے جلال، یہ تمہاری کمزوری ہے اور تمہارا بیٹا آوارہ ہے، بدمعاش ہے۔ بس ہنا بیگم بس، آئندہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ جلال شاہ نے ہنا کی گردن دبوچتے کہا۔ آج تم واقعی ہنا بیگم کے
तोते उड़ गए थे, क्योंकि ये रूप तो वो पहली दफ़ा देख रही थी। आज तक तो वो बस इनको बुज़दिल शख्स ही समझती रही थी। जलाल। हिना बेगम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। और अगले लम्हे वो खुद को छुड़वा कर बाहर भाग गई थी, जबकि जलाल आराम से सोफे पर बैठ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब हिना बेगम का सहारा कौन सी बाहें और किसकी आगोश होगी। फिर चंद मिनट के बाद वो भी बाहर निकल गए थे। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। हारिस, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको बहुत सख्त चोट लगी है। इसका जख्म अभी कच्चा है। इसे ढूंढो, हर जगह सीसीटीवी कैमरों को बार बार चेक करो। वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। रेलवे स्टेशन से लेकर बस के अड्डे तक सब कुछ चेक करो हारिस, सब कुछ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है खुद से भी और तुमसे भी। वो सोफे पर गिनने के अंदाज से बैठ गया था। क्या बच पाएगी वर्दा कभी शाह से, और कब और कामयाब हो जाएगी? राय लाजमी दे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड ये ज़रूर बताइएगा कि हमारा नावल कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।